اب ہم آپ کو آپ کی جو اردو کی کتاب ہے 10ویں میں، اس میں فراق گورکھپوری کی ایک غزل ہے، تو فراق صاحب کے بارے میں کچھ ہم بتائیں گے، پھر ان کی غزل کی تشریح کر دیں گے۔ پہلی چیز تو آپ یہ جان لیں کہ فراق صاحب کا اصل نام جو تھا وہ رگھوپتی سہائے تھا، فراق ان کا تخلص تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم عربی، فارسی، اردو میں ہوئی، جیسا کہ اس دور میں رواج تھا، لیکن بعد میں وہ انگریزی کے بھی ایک اچھے اسکالر بنے، ایک بہت بڑے معلم بنے۔ الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے وہ استاد رہے اور انگریزی دنیا میں بھی ان کو بڑی شہرت ملی۔ اردو شاعری میں اپنے دور کے اعتبار سے، اپنے لب و لہجے اور اپنے خیالات کے اعتبار سے فراق کا ایک مقام جو ہے وہ منفرد تھا۔ لوگ ان کی عظمت کے قائل تھے، کیونکہ جو ان کا لب و لہجہ تھا، ان کے الفاظ تھے، ان کے تراکیب تھے، ان کی تشبیہات تھیں، وہ الگ طرح کی تھیں اور جمالیاتی پہلو کے ساتھ ہندوستانی تہذیب کا ایک روشن عنصر اس میں دکھائی دیتا تھا۔ اردو میں ان کی دو کتابیں تو ہم نے پڑھی ہیں، ایک ہے گل نغمہ اور دوسری ہے روح کائنات۔ غزل کی مشہور کتابیں ہیں، بڑی ان کی پذیرائی ہوئی، بڑی ان کی آوبھگت ہوئی۔ ویسے انہوں نے رباعیات کا بھی ایک مجموعہ مرتب کیا ہے جس کا نام رکھا گیا روپ، میں رباعیات ہیں، لیکن گل نغمہ اور روح کائنات یہ دو کتابیں جو ان کی ہیں وہ زیادہ شہرت حاصل کر سکی ہیں۔ ان کو ادب کی دنیا میں مختلف انعامات سے بھی نوازا گیا، ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ان کو ملا۔ ہندوستان میں جو ادبی سب سے بڑا ایوارڈ ہے گیان پیٹھ ایوارڈ، وہ بھی ان کو ملا، پدم بھوشن بھی ان کو ملا۔ اس طرح سے یہ خوب نوازے بھی گئے، خوب سراہے بھی گئے اور ان کی شاعری کا خوب چرچا بھی جیتے جی رہا، اور غالباً 1982 میں الہ آباد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی ایک مشہور غزل ہے جو آپ کے نصاب میں داخل ہے، آپ اس کو سنیے، سمجھیے۔ آج بھی قافلہ عشق رواں ہے کہ جو تھا، وہی میل اور وہی سنگ نشاں ہے کہ جو تھا۔ اب دیکھیے، قافلہ مانے قافلہ، جس کو ہم لوگ کارواں بھی کہتے ہیں، چند لوگ مل کے جب چلتے ہیں۔ عشق مانے عشق کا کارواں، رواں ہے، جاری ہے، چل رہا ہے۔ انہیں آج بھی محبت کرنے والے لوگ محبت کر رہے ہیں، عشق میں جان دے رہے ہیں۔ محبت کا سلسلہ نہ تو بند ہوا ہے اور نہ قیامت تک بند ہوگا۔ وہی میل اور وہی سنگ نشاں ہے۔ میل، جیسے میل کا ایک پتھر ہوتا ہے نا، وہ پتھر کا ایک تختی ہوتی ہے یا تختہ ہوتا ہے، اس کو سڑک کے کنارے لگا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر دوری لکھ دی جاتی ہے کہ تم جہاں جانا چاہتے ہو وہاں، یہاں سے وہ مقام کتنی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محبت کرنے والوں کو آج بھی میل اور سنگ نشاں ہے، یعنی اس کے جو راستے میں جو بھی چیزیں پڑنے والی ہیں، محبت کرنے والوں کو جن جن چیزوں سے گزرنا ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہ ختم نہیں ہوئی ہیں۔ دوسرا شعر ہے کہ منزلیں گرد کے مانند اڑی جاتی ہیں، وہی انداز جہاں نے گزرا ہے کہ جو تھا۔ اچھا شعر ہے۔ دنیا گزرتی جا رہی ہے نا، سحر اور شام سے کچھ یوں گزرتا جا رہا ہوں میں، کہ جیتا جا رہا ہوں اور مرتا جا رہا ہوں میں۔ یہ دنیا بیتتی جا رہی، گزرتی جا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں ہیں، لیکن دنیا، ہم نہیں ہوں گے لیکن دنیا کی رونق اپنے اعتبار سے بنی رہے گی۔ تو اسی کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ ہماری منزلیں جو ہیں، یعنی آج ہم مان لیجئے 2021 میں جی رہے ہیں، 100 برس پہلے ہم 1921 میں تھے، اس سے پہلے 1821 میں تھے، 100 برس بعد ہم 2120 میں ہوں گے یا 2100 میں ہوں گے۔ گویا کہ وقت تو گزرتا ہی رہے گا، انسان جو ہے آگے بڑھتا رہے گا، پیڑھیاں
آگے بڑھتی رہیں گی، اور یہ منزل یعنی وقت کے گزرنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہی انداز جہان گزرا ہے کہ جو تھا، انداز مانے طریقہ، جہان مانے دنیا، گزرا مانے بیتتی ہوئی، یعنی بیتی ہوئی دنیا کے گزرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، ایک ایک لمحہ اگر وہ صحیح استعمال کر لے گا تو وہ اس کی کامیابی کی ضمانت بن جائے گا۔ تیسرا شعر دیکھیے، ظلمت و نور میں کچھ بھی نہ محبت کو ملا۔ محبت کرنے والوں کو نہ تو کچھ حاصل ہوا، ظلمت مانے اندھیرے میں، اندھیرے سے، نور مانے روشنی سے، یعنی نہ تو وہ کامیابی سے ڈرتے ہیں اور نہ ناکامیابی سے ڈرتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کا تو ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ آج تک ایک دھندلکے کا سما ہے، دھندلکا کہتے ہیں کہ نہ تو پوری طرح اجالا ہوا ہو اور نہ پوری طرح اندھیرا ہوا، جھٹپٹا جس کو بولتے ہیں نا، کہ صبح سورج نکلنے کے قریب ہو اور رات جانے کے قریب ہو، دونوں کا جو سنگم ہے وہ کہتے ہیں وہ ایک دھندلکا۔ یہی حال شام کو بھی ہوتا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے اور رات آنے کے قریب ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ صورتحال ہے کہ ایک دھندلکا ہوتا ہے جس کو نہ ہم دن کہہ سکتے نہ رات کہہ سکتے، وہی عالم ہے محبت کرنے والوں کا، کہ نہ وہ پوری طرح سے اپنے کو آباد کہہ سکتے ہیں اور نہ برباد کہہ سکتے ہیں، بلکہ محبت ہی ان کی وہ شناخت ہے جو ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ جان دے بیٹھے تھے ایک بار ہوس والے بھی، پھر وہی مسئلہ سود و زیاں ہے کہ جو تھا۔ عشق اور بلحوثی، عشق ایک سچا عشق ہوتا ہے، بلحوثی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی خواہش کے لیے ٹمپریری عشق میں ڈوب جائیں تو وہ اصلی عشق نہیں ہوتا ہے، وہ بلحوثی ہوتی ہے، حرص و ہوس ہوتی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جو لوگ عشق نہیں کرنے والے تھے بلکہ صرف بلحوث تھے، خواہشات کے چکر میں، خود غرضی کے چکر میں انہوں نے عشق کرنے کا ایک بہانہ بنا لیا تھا، تو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ہم کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا، لیکن نہیں، ان جھوٹے عاشقوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ عشق تو وہ چیز ہے کہ ہمیں اس کو مسئلہ سود و زیاں یعنی نقصان اور فائدے کے مسئلے سے اوپر اٹھ کر دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ سوچا اصل عاشق صادق وہ ہے جو دنیا میں چاہے وہ خدا سے عشق کرے اور چاہے کسی محبوب سے عشق کرے، تو اس کی عشق کی جو سیمائیں ہیں، جو اس کی ریکھائیں ہیں، جو اس کی حدیں ہیں، وہ خود غرضی سے نہ تو قید ہوں اور نہ تو اس کے فائدے کے تصورات جو ہیں، فائدے کے جو خیالات ہیں ان سے وہ بندھی ہوں، دونوں چیز سے آزاد ہو کے وہ خالص محبت کے لیے اور محبت کرے۔ یہ عشق والوں کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے اور یہ اس کی اصلی عشق کرنے والوں کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے۔ دیکھ سکنے کی الگ بات مگر حسن تیرا۔ اب یہ آ جائیے، عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے، حسن مجازی کی نہیں، حسن حقیقی کی بات ہو رہی ہے، خدا کے حسن کی۔ آپ جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا کا جلوہ کائنات کے ہر ذرے سے آشکارا ہے، بھلے ہی وہ ہم کو دکھائی نہ دے، بھلے ہی وہ ہم کو دکھائی نہ دے، لیکن دنیا کی ہر چیز خدا کے وجود کا پتہ دیتی ہے۔ تو وہی چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ سکنا نہ دیکھ سکنا یہ تو ایک الگ بات ہوئی، دولت دیدے صاحب نظراں ہے کہ جو تھا۔ صاحب نظر لوگوں کی آنکھوں کے لیے دولت، جو لوگ اللہ والے ہیں، نیک ہیں، صاحب بصیرت ہیں، جن کا دل صاف ہے، ان کی نظریں اس دنیا کے عجائبات کے تعینات کے پردے میں خدا کے جلووں کو دیکھ لیتی ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کا وجود کرشمہ سازی نہیں کر رہا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی ذات اپنے نمود کو پوشیدہ نہیں کیے ہوئے ہے۔ یہ چیز ضروری نہیں ہے، صرف کہنے کا اتنا مطلب ہے
کہ ہم خدا کے نور کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، لیکن دنیا کی تمام چیزوں سے خدا کا جلوہ، خدا کا نور اور خدا کا ظہور جو ہے وہ ظاہر ہے۔ تیرا بختی نہیں جاتی دل سوزاں کی فراق، آخری شعر ہے جسے ہم مقطع کا شعر بھی کہتے ہیں۔ تیرا بختی، تیرا مانے اندھیرا، بخت مانے تقدیر، تقدیر کا اندھیرا یعنی بدقسمتی، اور سوزا مانے جلتا ہوا، دل مانے دل۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارا دل جو کڑ رہا ہے، جو جل رہا ہے، تو جب کوئی چیز جلتی ہے، شمع جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے نا، لیکن اس کے جلنے سے بھی ہمارے ارد گرد روشنی نہیں ہوتی ہے، یعنی ہمیں کوئی اس سے رونق حاصل نہیں ہوتی ہے، کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ مثال دیتا ہے کہ اچھا، شمع کے سر پہ وہی آج دھواں ہے کوئی ہوتا، یعنی شمع بھی تو جلتی ہے، لیکن جب وہ جلتی ہے تو نیچے تو اس کی روشنی پھیلتی ہے، ارد گرد بھی پھیلتی ہے، لیکن شمع کے اوپر کی جو لو ہے وہ دھواں دیتی ہے، وہ سیاہ ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی میں ہوں کہ ہماری تیرا بختی، ہم لاکھ جل رہے ہیں، ہم خدا کو یا عشق میں اپنے کو قربان کیے جا رہے ہیں، لیکن جلتی ہوئی شمع کی طرح ہمارے دل کی جو بے رونقی ہے، جو دل کی ویرانی ہے، جو بدنصیبی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ یہ غزل ان کی اب ختم ہو رہی ہے۔ اس کے جو معنی ہیں ان کو آپ ٹھیک سے سمجھ لیں، میں نے بتا بھی دیا، لکھا بھی دیا ہے، اور پھر اس کو آپ کسی دن بیٹھ کے سیاق و سباق کے ساتھ اس کی تشریح ہم لکھا دیں گے، اس کو آپ لکھ کے ہمیں دکھائیے گا۔